منزل سے آگے منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ السلام علیکم ناظرین، جوں جوں وقت گزر رہا ہے، اکثر ٹی وی چینلز، سوشل میڈیا پر ایک آنے والی نئی تبدیلی کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس نئی تبدیلی کو دیکھنے کے لیے امت مسلمہ بے صبری سے انتظار کر رہی ہے۔ وہ کیا تبدیلی ہے، اس کو جاننے کے لیے ہمارے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آل انفو کے پلیٹ فارم سے انفارمیشنل ویڈیوز مل سکیں۔ ناظرین، آج ہم معاہدہ لوزان کے ختم ہونے کے بعد ترکی میں کیا اثرات مرتب ہوں گے ان کا جائزہ لیں گے، اور اگر آپ معاہدہ لوزان کو جاننا چاہتے ہیں کہ معاہدہ لوزان کیا ہے تو اس بارے میں ہم پہلے ہی ایک انٹرسٹنگ ویڈیو بنا چکے ہیں، آپ ڈسکرپشن میں سے اس کا لنک حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جیسے جیسے 2023 آ رہا ہے تو تمام دنیا کی نظریں ترکی کی طرف متوجہ ہو رہی ہیں کہ آخر 2023 کے بعد ترکی کیسا نظر آئے گا۔ ناظرین، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ترکی نے کئی سو سال تک مکہ شریف اور مدینہ پاک کی خدمت کی ہے، اور ہر سال جب بھی ترکی مکہ میں جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کے ساتھ لپٹ کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ اپنے گھر کی خدمت کا موقع دوبارہ عطا فرما۔ ناظرین، 2023 میں جو پہلا قدم ترکی اٹھا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ترکی معاہدہ لوزان کے خاتمے کے بعد مکہ اور مدینہ شریف کا کنٹرول واپس لینے کے لیے سعودی حکومت پر چڑھائی بھی کر سکتا ہے، اور اس خدمت کو دوبارہ حاصل کرنے کی خواہش وہ کئی بار پہلے بھی کر چکے ہیں۔ ناظرین، ترکی کو اس بات کا پابند بنایا گیا تھا کہ وہ پٹرول اور معدنیات نہیں نکال سکیں گے، تو جب 2023 میں یہ معاہدہ ختم ہوگا تو ترکی پٹرول اور معدنیات میں خود کفیل ہو جائے گا اور ایک عالمی طاقت کا درجہ حاصل کرے گا۔ ناظرین، یہ تاثر بھی پایا جاتا ہے کہ 2023 میں طیب اردگان سلطنت عثمانیہ کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ حال ہی میں ویژن 2023 میں ترکی نے کئی منصوبوں پر کام شروع کر دیا ہے، جن میں انفراسٹرکچر، توانائی اور دفاعی شعبوں میں کام جاری ہے۔ ناظرین، پوری دنیا کے لیے تباہی کا سال تھا، جس میں بڑے بڑے مضبوط ملک کی معیشت تباہ ہو گئی تھی، ان میں ترکی بھی تھا، لیکن جس کے ساتھ رب العزت کی مدد ہوتی ہے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ ناظرین، ترکی کے ایک شہر سے کثیر تعداد میں سونے کے ذخائر ملے ہیں، اور وہ ان سونے کے ذخائر کو استعمال کر کے اپنی معیشت کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں گے اور اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ ناظرین، اس کے علاوہ 2023 میں ترکی اپنی معیشت کو مزید بہتر بنائے گا جب طیب اردگان نے حکم دیا کہ وہ شرح سود کو مکمل طور پر ختم کریں گے، تو ماہرین نے سڑ پکڑ لیا اور انہوں نے کہا اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کی کرنسی کی قدر مزید گر جائے گی، لیکن طیب اردگان اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے۔ ناظرین، پھر ہوا وہی جس کا ڈر تھا، ترکی لیرہ کی قدر 30% گر گئی، لیکن اس کے باوجود طیب اردگان مزید اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے اور کہا سود کے لین دین کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، اور اپنے لوگوں سے کہا کہ وہ ڈالر کا بائیکاٹ کریں۔ پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ اس اقدام سے ترکی نے 20% اپنی کرنسی کی قدر کو بڑھایا اور ترقی کی راہ پر مزید قائم ہوئے۔ لیکن اب بھی کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ ترکی میں بہت سی مہنگائی ہے، لیکن پھر بھی وہ آہستہ آہستہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر رہے ہیں۔ ترکی نے دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے گیس کے ذخائر کو بھی دریافت کر لیا ہے۔ گیس کا یہ ذخیرہ 320 مربع میٹر میں پھیلا ہوا ہے، جس کو سمندر میں کھدائی کرنے والے جہاز نے دریافت کیا۔ طیب اردگان کے مطابق 2023 تک اس مقامی گیس کا استعمال کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ترکی ان تمام قوانین کو تبدیل کر رہا ہے جو 1923 کے بعد بنے تھے، اور وہ ان تمام قوانین کو تبدیل کر رہے ہیں جو مغرب کی غلامانہ سوچ پر مبنی ہیں۔ ترکی 2023 کے لیے خود کو بہت سے پہلے تیار کر رہا ہے، یعنی وہ اب اسلامی تعلیمات کے عنصر کو اپنی تعلیم کے اندر لے کر آ رہے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ یہ سب 2023 کا الیکشن جیتنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن پوری دنیا پر
طیب اردگان کی نیت اور ان کے عزائم سب کے سامنے واضح ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ترکی کو ان کا کھویا ہوا مقام دوبارہ عطا فرمائے اور مسلم ممالک میں امن، اتفاق و اتحاد قائم فرمائے۔ آمین۔